بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے اسلامک بینکنگ کیسے کام کرتی ہے، ہاؤ ڈز اسلامک بینکنگ ورک۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں، جو کہ ہماری لیول 2 کی پہلی ویڈیو تھی، ہم نے جنرلی فائنانس اور بینکنگ کا تعارف دیکھا تھا، پھر اس کے ضمن میں اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ، اور اس کے بعد اسلامک بینکنگ کی وجہ وجود، کیسے وہ وجود میں آئی اور اس کا کیا بنیاد تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم اس میں اسلامک بینکنگ کام کیسے کرتی ہے تھوڑا ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن بنیاد سے لے کے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے لیے بینک ضروری ہے، تو بینک کی وجہ وجود کیا ہے۔ تو بینک کا کور پرپز دو لوگوں کو ملانا، دو لوگوں کے درمیان واسطہ بننا ہے۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ایک وہ جس کے پاس زائد سرمایہ ہے، جس کو انگلش میں ہم ٹرمینالوجی کی زبان میں ہم اس کو سرپلس یونٹ کہہ دیتے ہیں، اور دوسرا جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، جس کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفیسٹ یونٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو بینک سرپلس یونٹ اور ڈیفیسٹ یونٹ کو ملانے کا کام کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ یہ بینک کی وجہ وجود ہے، جس کے لیے بینک بنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بینک کام کیسے کرتا ہے۔ تو بینک کے پاس، جس کے پاس زائد سرمایہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور بینک کو وہ اپنا سرمایہ دیتا ہے۔ اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، یا اس کی حفاظت، یا حفاظت کے ساتھ اس کی کمائی۔ تو بینک وہ پیسہ لے کر آگے ڈیفیسٹ یونٹ کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکے۔ یہ بینک کا ایک سادہ سا طریقہ ہے، جس کو ایک ہم نے اس سمپل سی سلائیڈ میں بیان کیا ہے۔ تو یہ بینک کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی بینک، جو کنونشنل بینک سسٹم ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، وہ یہ سرپلس یونٹ سے پیسے لیتا کیسے ہے اور آگے ڈیفیسٹ یونٹ کو پیسے دیتا کیسے ہے۔ تو محترم ناظرین، سرپلس یونٹ کے پاس جو زائد پیسہ ہے وہ بینک کو دے رہا ہے، تو اگر وہ نیت اس کی کمائی ہے، اس رقم پر، اس پیسے پر وہ کچھ کمانا چاہتا ہے، تو روایتی بینک اس سے وہ بطور قرض پیسہ لیتا ہے اور اس کو سود ادا کرتا ہے۔ تو سود پر بینک اس سے پیسہ لے کر آگے ڈیفیسٹ یونٹ کو بھی سود پر بطور قرض دے دیتا ہے۔ تو ایک طرف سے سود پر پیسہ لیا، دوسری طرف سود پر پیسہ دے دیا، تو ایک طرف بینک کو سود ادا کرنا ہے، دوسری طرف بینک کو سود وصول کرنا ہے۔ تو بینک کی کمائی تب ہی ہوگی جب وہ سود زیادہ وصول کرے گا اور ادا کم کرے گا۔ دونوں میں جو ڈفرنس ہوگا وہ بینک کی کمائی ہوگی۔ تو روایتی بینک کے یہ کام کرنے کا طریقہ ہے اور یہ اس کی کمائی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینک کیسے کام کرتا ہے۔ تو اسلامک بینک اسلامک ہے، اس کے سامنے ایک بہت بڑی پابندی ہے کہ اس نے کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کرنا، جس کے اندر اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اسلامک بینک نے وہ کام نہیں کرنا۔ اپنے جو ایک اس کی جو وجہ وجود ہے، اس کا کور پرپز ہے، اس کی ادائیگی میں۔ تو اسلامک بینک سود کا معاملہ کبھی بھی نہیں کرے گا، یعنی نہ وہ قرض پر پیسہ لے گا کہ اس کو سود اس پہ ادا کرنا پڑے، اور نہ ہی آگے ڈیفیسٹ یونٹ کو وہ قرض پر پیسہ دے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامک بینک نہ سود پر پیسہ لیتا ہے اور نہ آگے کلائنٹ کو سود پر پیسہ دیتا ہے، تو پھر اسلامک بینک کیسے پیسہ لیتا ہے، پیسہ لینے کی بنیاد کیا ہے اور آگے پیسہ دینے کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ اسلامک بینک بہرحال ایک کاروباری ادارہ ہے، اگرچہ وہ اسلامک ہے، شریعت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک تجارتی ادارہ ہے۔ اس کو اپنے شیئر ہولڈرز کو اور اپنے ڈپازیٹرز کو کچھ نہ کچھ دینا ہے کما کے۔ تو وہ تجارتی ادارہ ہے، تو اس کی کمائی کا پھر کیا ذریعہ ہے، اس کے پیسہ لینے اور دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کی بنیاد ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کی تھی کہ اسلامی تاریخ میں پیسے کی حفاظت اور پیسے پر کمائی، اور جس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرے سے پیسہ لے کے کیسے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، اس کے کیا طریقہ کار ہوتے تھے، اس کی بنیاد ہم نے ویسے وہاں ذکر کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اسلامک بینک انہی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ تو وہی بنیادیں ہیں کہ سرپلس یونٹ سے جو اسلامک بینک پیسہ لیتا ہے وہ مضاربت کی بنیاد پہ لیتا ہے۔ جیسے اسلامی تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت مضاربت کے ذریعے سے پوری کیا کرتے تھے، کاروباری ضرورت۔
یہاں اسلامک بینک سرپلس یونٹ سے بطور مضارب پیسہ لیتا ہے. سرپلس یونٹ یعنی جس کے پاس سرمایہ زائد ہوتا ہے وہ رب المال یعنی اس مال کا اس سرمایہ کا مالک ہوتا ہے. دونوں کے درمیان نفع کی ایک شرط طے ہوتی ہے. اب سود کا متبادل یہ وہ نفع ہے جو اسلامک بینک کما کر سرپلس یونٹ کو دے گا. یہ تو بات ہو گئی لائبلٹی سائیڈ کی، یعنی جس سائیڈ سے بینک جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے. آگے پیسہ جو دیتا ہے تو وہ بینک کیسے دیتا ہے؟ تو وہ اس کے لیے بینک کرتا ہے اجارہ، مرابحہ، سلم اور استثناء. ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بینک کی جو دونوں سائیڈیں ہوتی ہیں اس کو بینکنگ ٹرمینالوجی میں جو نام دیا گیا ہے، جس سائیڈ سے بینک پیسہ لیتا ہے اس سائیڈ کو لائبلٹی سائیڈ کہا جاتا ہے، اور جس سائیڈ پہ بینک پیسہ دیتا ہے اس سائیڈ کو ایسٹ سائیڈ کہا جاتا ہے. لائبلٹی اور ایسٹ سائیڈ یہ بیلنس شیٹ کا ایک ٹرمینالوجی سے لیا گیا ہے. بیلنس شیٹ جو اکاؤنٹنگ میں جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ ہوتی ہے. اس کے دونوں جو اطراف ہوتی ہیں، ایک سائیڈ کو کہا جاتا ہے لائبلٹی سائیڈ اور ایک سائیڈ کو کہا جاتا ہے ایسٹ سائیڈ. تو پیسہ لینے والی سائیڈ لائبلٹی سائیڈ اور پیسہ دینے والی سائیڈ ایسٹ سائیڈ ہوتی ہے. تو ایسٹ سائیڈ پہ اسلامک بینک کیسے کام کرتا ہے؟ ایسٹ سائیڈ پہ بھی اسلامک بینک وہی طریقے وہی بنیادیں اختیار کرتا ہے جو اسلامی تاریخ میں ہمیں پیسے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ملتی ہیں. یعنی بینک اجارہ کرتا ہے، اپنے کلائنٹ سے مرابحہ کرتا ہے، سلم کرتا ہے، استثناء کرتا ہے، اور ان عقود کے ان ٹرانزیکشن کے کرنے میں ہمیشہ حقیقی اثاثہ وجود میں آتا ہے. تو بینکنگ کے اسلامک بینکنگ کے جو فوائد اور فرق ہیں ہم ان میں اس چیز کو ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ ان پروڈکٹس ان طریقہ کار کو اختیار کرنے میں کیسے حقیقی اثاثے وجود میں آتے ہیں، اور ان حقیقی اثاثوں کے وجود میں آنے کے نتیجے میں کیسے لوگ منتفع ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہوتا ہے، اور کیسے اسلامک بینکنگ ایک اپنا اصل کام کرتے ہوئے کئی دوسرے ضمنی فوائد کو متضمن ہے، کئی ضمنی فوائد کو لیے ہوئے ہے. محترم ناظرین، اسلامک بینک کے پاس جب یہ دونوں قسم کے لوگ یعنی دونوں قسم کی ضروریات والے، چاہے ان کی گھریلو ضرورت ہو یا کاروباری ضرورت ہو، جب اسلامک بینک کے پاس یہ آتے ہیں تو اسلامک بینک ان سے ان کی ضرورت معلوم کرتا ہے کہ ان کی ضرورت کس نوعیت کی ہے. تو پھر گھریلو ضرورت والے کے ساتھ وہ مختلف قسم کے معاملات کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو. اس کے اندر مرابحہ ہے، اجارہ ہے، مشارکہ ہے. مرابحہ یعنی جس معاملے کے اندر جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنی کاسٹ اور اپنا پروفٹ ڈسکلوز کر دیتا ہے. اس کی تفصیل ہم آئندہ انشاءاللہ اس لیکچر میں جانیں گے کہ جو خاص ہیں ان پروڈکٹس کے ساتھ. تو اس وجہ سے ابھی ان کی مختصر سی ان کی وضاحت کی جا رہی ہے. اور اجارہ کہتے ہیں کرایہ داری کے معاملے کو، اور مشارکہ شرکت کا معاملہ ہوتا ہے. تو صارف کی گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بینک مرابحہ، اجارہ اور مشارکہ متناقصہ وغیرہ کرتا ہے، جبکہ کاروباری ضرورت پورا کرنے کے لیے جو لسٹ ہے وہ تھوڑی لمبی ہے. مزید پروڈکٹس ہوتی ہیں اسلامک بینک کے پاس جو کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس کے اندر مرابحہ، اجارہ، مشارکہ متناقصہ تو وہی ہیں، مزید اس میں سلم، استثناء، تورق، صکوک اور رننگ مشارکہ وغیرہ ہیں. ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آئندہ مستقل ان کے جو لیکچرز ان کے ساتھ خاص ہیں ان میں بیان کریں گے. اس کے بعد ہم اسلامک بینکنگ کے فیکٹس اینڈ فگر کا جائزہ لے لیتے ہیں، ان کے اعداد و شمار کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اس وقت دنیا میں کس سطح پر ہے. تو اسلامک بینکنگ دو ملکوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کا 100% جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ اسلامک ہے. ان میں ایران ہے اور سوڈان ہے. ایران کا جو بینکنگ سسٹم ان کے فقہی اصولوں کے مطابق ہے. اس کے بعد برونائی ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، یمن ہے. پاکستان کا نمبر اس فہرست میں 14ویں نمبر پر ہے. پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا جو شیئر ہے ٹوٹل بینکنگ کا وہ تقریباً 15 سے 20 کے درمیان نظر آ رہا ہے. ناظرین محترم، اس کے بعد اسلامک بینکنگ کے جو پاکستان کے تناظر میں فیکٹس اینڈ فگر ہے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں. پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا ٹوٹل شیئر جیسے ابھی بات ہوئی تقریباً 16% ہے، جو ہر سال بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جو ٹوٹل ڈپازٹس ہیں یعنی لوگوں نے جو پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں اسلامک بینک میں وہ 2500 ارب تقریباً 2500 ارب ہیں. اور
اسلامک بینکنگ کے جو ٹوٹل ایسٹس ہیں، یعنی ہر قسم کے جو اثاثے اسلامک بینکنگ کے ہیں وہ ہیں تقریباً 3000 ارب، اور اس کے علاوہ اینول گروتھ ریٹ جو ہے، یعنی اسلامک بینکنگ ہر سال کتنا گرو کر رہی ہے، وہ 18.80% ہے۔ پاکستان کے اندر 5 فل فلیج اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ابھی چھٹا بھی انشاءاللہ فل فلیج ہو جائے گا۔ 17 ایسے کنونشنل بینک ہیں کہ جو ونڈوز کی صورت میں اسلامک بینکنگ میں اپنا شیئر ڈال رہے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اسلامک بینکنگ کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیسے کلائنٹ کی ضرورت پوری کرتی ہے، اور کیسے ڈپازیٹر سے پیسہ لیتی ہے اور اس کو پروفٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد اسلامک بینکنگ دنیا میں کس حد تک ہو رہی ہے اور پاکستان میں اس کا کیا شیئر ہے، ان ساری چیزوں کو اس لیکچر میں ہم نے سمیٹا۔ تو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔